الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ فاسق وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس کے پختہ اور مضبوط کر لینے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ، اور قطع کرتے ہیں، کاٹ ڈالتے ہیں، قطع تعلقی کرتے ہیں، ما امر اللہ بہ، جس کا حکم دیا ہے اللہ نے، ان یوصل، کہ اس کو ملایا جائے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد ڈالتے ہیں زمین میں، اولئک ھم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں، گھاٹا پانے والے۔ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ سے کفر کر کیسے سکتے ہو، وکنتم امواتا، تم مردے تھے، فاحیاکم، اللہ نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ۔ هو الذی، وہی ذات ہے، خلق لکم، جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، ثم استوی، پھر وہ مستوی ہوا، الی السماء، آسمانوں کی طرف، فسواہن 7 سماوات، پھر ان کو برابر کیا اس نے 7 آسمانوں کی صورت میں، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ذات ہر چیز پر ہر طرح کا علم رکھنے والی ذات ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں جو اس سے پچھلی آیت ہے، آیت نمبر 25، آیت نمبر 26، اس میں اس کے آخر پہ ذکر ہوا تھا فاسقین کا، کہ وما یضل بہ الا الفاسقین، کہ کچھ لوگ تو قرآن کے ساتھ اور ان مثالوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، یعنی اس کا اعادہ کر لیجئے کہ آیت نمبر 26 کے اندر مچھر اور مکھی کی مثال والی بات بیان ہوئی تھی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان مثالوں کے حوالے سے فرمایا تھا کہ جن لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ایمان نصیب کیا ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، جن کے دلوں میں ایمان ہے وہ تو جانتے ہیں کہ مثال مکھی کی ہو، مثال مچھر کی ہو، یا اس سے بھی بڑھ کر کسی چیز کی، یا اس سے بھی حقیر ترین کسی چیز کی ہو، تو اس کا ایک خاص مطلب ہوتا ہے۔ اور وہ میں نے عرض کیا
کہ اللہ کی عظمت کے ساتھ ان مثالوں کا تعلق نہیں ہے، بلکہ ان مثالوں کا تعلق ہے ان چیزوں کی تحقیر کے ساتھ جن کو لوگوں نے معبود بنایا ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے جس چیز کی مثال دی جائے گی اسی کی مشابہت رکھنے والی مثال دی جائے گی، تو جب وہ وجود اور وہ اعمال اتنے قابل تحقیر ہیں اور اتنے ادنا ہیں تو پھر ان کی مثال بھی ادنا ہی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں دینے سے قطعاً نہیں رکتا، نہیں شرماتا، اور کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی۔ ایماندار اس کو مان لیتے ہیں، اور جو کفار ہیں وہ ان کو ہمیشہ یہی پڑی رہتی ہے کہ پتہ نہیں ان مثالوں سے کیا مراد ہے، کیوں یہ کہ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ ان مثالوں سے کیا چاہتا ہے، کیا لینا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اس طرح کے سوالات پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور جن لوگوں کے دلوں میں یہ سوال پیدا ہوتے ہیں یا وہ حالت کفر پر ہیں اور یا پھر وہ کفریہ حرکتیں کرتے ہیں۔ یعنی کفر بھی دو طرح کا ہے، ایک تو یہ ہے کہ آدمی حالت کفر میں ہو، اور ایک یہ ہے کہ آدمی کفریہ اعمال سر انجام دے رہا ہو یا کفریہ حرکتیں کر رہا ہو۔ احادیث کے اندر بہت ساری مثالیں ایسی ہم مل جاتی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کریم نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کفر ہے اللہ کے ساتھ، اور باتیں وہ چھوٹی چھوٹی ہیں۔ مثال کے طور پر نوحہ کرنا اور کسی کو نسب کا تانا دینا، اب یہ بالکل چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں۔ نوحہ کرنا ہم اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کفری اعمال میں سے ہے، اور ماتم کرنا، نوحہ کرنا۔ اسی طرح جو کسی کو نسب کا تانا دینا، اور یہ بھی الطعن فی الانساب، فرمایا یہ بھی کفری اعمال میں سے ہے۔ اللہ حاضر قیا سباب المسلم فسوق، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، وقتالہ کفر، اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ تو ایک کفریہ حالت ہوتی ہے اور ایک کفریہ اعمال ہوتے ہیں کہ انسان وہ اعمال سر انجام دے رہا ہوتا ہے، تو جتنا زیادہ اس کی زندگی میں وہ کفریہ اعمال کا حصہ ہوگا اتنا زیادہ وہ حالت کفر میں ہوگا۔ انسان ایسے اعمال کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کسی حساب لگانے والے کے پاس جانا، عراف کے پاس، کاہن کے پاس، اس کے پاس جا کے اس سے حساب لگوانا، چاہے وہ قرآن کے نام پر لگا رہا ہو، چاہے وہ کسی بھی چیز کے نام پر لگا رہا ہو، اگر کوئی شخص جا کے حساب لگواتا ہے تو اس کی 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی، اور اگر وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تو سچ کہتا ہے، اس کی تصدیق بھی کر دیتا ہے، ہاں تو نے ٹھیک کہا، تو اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے پھر کفر کیا بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے اس سے اس نے کفر کر دیا اگر کوئی شخص۔ تو یہ سارے اعمال ہیں۔ تو جو لوگ ان کفریہ حرکتوں میں مبتلا ہیں، قرآن فہمی کے اندر بھی ان کا ایک خاص مزاج ہوتا ہے، اور وہ قرآن فہمی میں اور قرآن کی باتوں میں ہمیشہ نکتہ آفرینیاں کرتے ہیں، ایسے ایسے نکتے نکال لیں گے آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ یہ نکتہ نکلتا کہاں سے ہے، لیکن وہ نکالتے ہیں۔ اور یہ طرز عمل ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ تعالیٰ ان سے کیا جاتا ہے، یہ صرف ان مثالوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ بالعموم ایسے لوگوں کا یہ ایسے طرز عمل ہوتا ہے کہ وہ قرآن پاک کے بارے میں ہمیشہ نکتہ آفرینیاں کرتے ہیں، اس میں سے ایسے ایسے نکتے نکالتے ہیں اور اس سے اپنی مرضی کا مفہوم اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور قرآن نے اس کو دلوں کی ٹیڑھ اور دلوں کی کجی سے تعبیر فرمایا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ باتیں بظاہر ہر شخص کی سمجھ میں آ جاتی، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، جو محکم آیات ہیں وہ سب کی سمجھ میں آ جاتی، اس میں کوئی ابہام نہیں ہوتا، کوئی اشکال نہیں ہوتا، اور اصل میں ہدایت کے ساتھ انہی کا تعلق ہوتا۔ تو فرمایا کہ کچھ آیات جو ہیں وہ محکمات ہیں، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، کچھ متشابہات آیات ہیں جن کی بات سمجھ میں نہیں آتی، جن کے بارے میں عام طور پر انسان جو ہے کوئی چیز سمجھ نہیں سکتا، تو کوئی حرج نہیں، ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اور اس کے بارے میں نے شروع میں جب تعارفی گفتگو کی تھی تو عرض کیا تھا کہ ان متشابہات کی حکمت اللہ جانتا ہے، اور ہمیں اس کے پیچھے نہیں دوڑنا چاہیے۔ جو لوگ دوڑتے ہیں، والراسخون فی العلم، جن کو اللہ نے علم کا رسوخ عطا کیا ہے، یہاں فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ علمی رسوخ بغیر ایمان کے نہیں ہوتا۔ وہاں پہ فرمایا والراسخون فی العلم، جن کے دلوں میں
رسوخ فی العلم جن کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، وہ کہتے ہیں یقولون کل من عند ربنا، یہ اللہ کی طرف سے ہے اور وہ حق ہے، اللہ کی طرف سے حق ہے، وہ اس کو حق مانتے ہیں۔ لیکن جن کے دلوں میں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں ٹیڑھ اور کجی ہوتی ہے، وہ نکتہ رافریاں کرتے ہیں۔ فَيَقُولُونَ، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، وہ پھر دوڑتے ہیں ان کے پیچھے کہ اس نقطے کا کیا مطلب ہے اور اس نقطے کا کیا مطلب ہے۔ اصل بات کسی کو آج تک سمجھ نہیں آئی، اصل بات مجھے سمجھ آئی ہے اور میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اور کسی کو ربع صدی کی تحقیق کے بعد بات سمجھ آتی ہے اور کسی کو پوری زندگی کی تحقیق کے بعد بات سمجھ آتی ہے۔ آثار کو بھی چھوڑتا ہے، قرآن کے مفاہیم کو چھوڑتا ہے، سنت کو چھوڑتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو چھوڑتا ہے، اپنی بات بتا کے وہ سمجھتا ہے کہ آج مجھے قرآن کی سمجھ آتی ہے، آئی ہے، اور وہ لوگوں کو سمجھاتا۔ اللہ اکبر، یہ ہے وہ طرز عمل قرآن کے بارے میں جس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ داخلی کیفیت ہے، انسان کا اپنا طرز عمل ہے کہ اس کو قرآن کے ساتھ کیسا تعلق رکھتا ہے۔ اسی جو شخص ایک طرح کا تعلق رکھے گا جو ایمانی تعلق ہے، تو قرآن کی طرف سے فیضان کا فلو اس کی طرف آنا شروع ہو جائے گا، اور جو شخص قرآن کے ساتھ تعلق دوسری طرح کا رکھے گا تو پھر ظاہر ہے اس کو تو وہ تو جہاں نکلا ہوا ہے فسق، میں نے عرض کیا تھا کہ فسق کا مطلب ہوتا ہے نکل جانا۔ وما يضل به الا الفاسقین، قرآن کہتا ہے گمراہ صرف وہ ہوتے ہیں جو خود فاسق ہوتے ہیں۔ فاسق کون ہوتا ہے؟ فاسق اپنی جگہ چھوڑ چکا ہوتا ہے۔ پیدا تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہر شخص کو، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر شخص ایک خاص سٹینڈرڈ پہ پیدا ہوا۔ اللہ نے ہر شخص کی فطرت سلیم پیدا فرمائی، اگر وہ سلیم رہے تو قرآن تو ہدایت ہے۔ لیکن جب کوئی شخص اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے، وہاں سے نکل آتا ہے، اور اللہ نے مطالبہ بھی کوئی بات بڑا نہیں کیا، بس یہی فرمایا ہے کہ جو کچھ میں نے عطا کیا ہے نا اس کو قائم رکھ لو اپنی موت تک، یہی کامیابی کا ذریعہ۔ الا من اتى الله بقلب سلیم یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے۔ الا من اتى الله بقلب سلیم، کامیاب وہ ہوگا جو سالم دل کے ساتھ، سلامت فطرت کے ساتھ آ گیا، اس کو آلودہ نہ ہونے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فطرت تو دی تھی، لیکن جو شخص اس میں سے نکل گیا، فسق کا مطلب ہوتا ہے نکل جانا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ فسق کے لفظ میں صرف نکل جانا نہیں ہے، بلکہ اچھلنے، کودنے اور پھدکنے کا معنی پوشیدہ ہے لغت کے اعتبار سے۔ اور جو کھجور کی گٹھلی یوں دبانے سے وہ پھدک کے نکل جائے، اس کو فسقت کہتے ہیں عربی زبان میں، کہ وہ یوں نکل گئی ایک دم سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں وہ فاسق ہوتے ہیں، اور جب اللہ کی اطاعت سے وہ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ فاسق ہوتے ہیں، اور فاسق ہی گمراہ ہوتا ہے جو اپنا مقام چھوڑ دیتا ہے۔ وگرنہ اگر وہ سلامت فطرت پر قائم رہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ قرآن گمراہی کا باعث بنے۔ اپنی داخلی کیفیات، اپنا طرز عمل، اپنا قرآن کے ساتھ تعلق، اس کی نوعیت، یہ بنیاد بنتی ہے کسی کی گمراہی کی، وگرنہ اللہ کا قرآن اور اللہ کی بیان کردہ جو مثالیں ہیں یہ قطعاً گمراہی کا باعث نہیں بنتی۔ اب یہ فاسقین کون ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ نکل جانا۔ اب جو بھی شخص اللہ کی اطاعت سے نکل جائے وہ فاسق ہوتا، لیکن ظاہر ہے کسی نے کوئی ایک عمل کیا تو اللہ کی اطاعت سے تھوڑا سا نکلا، کسی نے اور اللہ کی نافرمانی کا عمل کیا تو وہ اور زیادہ نکل گیا۔ تو یہ اللہ کی اطاعت سے نکل جانا اس کے درجے ہیں۔ کسی نے اگر تھوڑا سا عمل کیا، جیسے ابھی آپ نے حدیث سنی سباب المسلم فسوق، کہ جو شخص کسی مسلمان کو گالی دیتا یہ بھی فسق ہے۔ اب باقی سارے وہ مومنانہ اعمال کر رہا ہے، ساری باتیں اس کی ٹھیک ہیں، سارا طرز عمل ٹھیک ہے، لیکن وہ گالیاں دیتا، تو اس کا مطلب ہے وہ ایک درجہ فسق پر قائم ہے۔ لیکن یہ فسق ایسا ہے کہ جو کسی بھی وقت اس کی حالت فسق ختم ہو سکتی ہے اور واپس اطاعت میں آ سکتا ہے۔ گویا ایک حد تک انسان فسق و فجور میں مبتلا ہونے کے باوجود واپسی کا امکان رکھتا ہے کہ واپسی اطاعت میں ہو سکتی ہے، لہٰذا مومن بھی فاسق ہو سکتے ہیں۔ وہ مومن جو بالکل یعنی ایسے طرز عمل کرنے کی وجہ سے فسق و فجور میں مبتلا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتے اور واپس نہیں آتے تو ان کو سزا بھی ملے گی، اور حدیث کے اندر اس کی تفصیلات ہیں۔ تو یہ تو وہ سطح ہے جہاں سے واپس آیا جا سکتا ہے، لیکن ایسا شخص جو بالکل ہی باہر نکل جائے
اور پھر اس کے واپسی کا امکان ہی نہ رہے. اللہ اکبر. فلسفے کے اندر، یونانی فلاسفہ کے اندر، اگر آپ میں سے کسی کو فلسفے سے دلچسپی ہو تو یونانی فلسفے میں ایک فلسفہ ہے، اور بعد میں اس کی بہت ڈیولپڈ جو اشکال ہیں وہ بھی سامنے آئیں. اس کو کہتے ہیں جوہریت یا ذرویت، ایٹمزم، جن کا خیال یہ ہے کہ دنیا کائنات کی ہر چیز اجزائے لا یتجزا، یعنی بے شمار اجزاء سے مل کر بنی ہے، بہت چھوٹے چھوٹے ذرات سے مل کر ہر چیز بنی. وہ ذرات اتنے چھوٹے ہیں کہ وہ نظر نہیں آتے، اور اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو گنا نہیں جا سکتا. ہر چیز ان ذرات سے مل کر بنی ہے، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان کا گوشت پوست بھی انہی ذرات سے بنا ہے، اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا روح بنی ہوئی ہے اور انسان کے اندر داخل ہو جاتی ہے، یہ بھی ذرات کے ذریعے سے ہی داخل ہوئی ہوئی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ذرات ہیں، ایون ان کے ایک لمبی فلسفی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ایک شخص کو دوسری چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو اصل میں وہ انتہائی لطیف ذرات جو انسان کی آنکھوں سے نکلتے ہیں، سینس آرگن سے نکلتے ہیں، اور وہ جا کے اس چیز پر پڑتے ہیں، اور ایک خاص بہاؤ کی شکل میں، بالکل ایک سیلان ہوتا ہے جیسے پانی بہہ رہا ہو، اسی طرح وہ بہاؤ کی صورت میں جا کے پڑتے ہیں. اور پھر فلسفے کی اور بحثیں بھی ہیں کہ کوئی چیز جس کو ہم خوبصورت سمجھ رہے ہوتے ہیں، یا کوئی چیز جس کو ہم بدصورت سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ اس چیز، ایک ہی چیز ہمیں ایک وقت میں خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے، دوسری وقت میں ہمیں وہی چیز خوبصورت نہیں لگ رہی ہوتی. تو یہ کیا فرق ہے؟ تو ذرویت والے کہتے ہیں، جوہریت والے، ایٹمزم والے، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں وہ جو بہاؤ جاتا ہے ذرات کا سینس آرگن سے، وہ جا کے جس طرح سے پڑتا ہے اس چیز پر، وہ پڑھنے کا انداز مختلف اوقات میں مختلف ہو سکتا ہے. تو جب وہ پڑھنے کا انداز ایک طرح کا ہوتا ہے تو آپ کو احساس اور طرح کا ہوتا ہے، اور جب وہ دوسری طرح سے پڑھنے کا انداز، تو گویا یہ اس دیکھی جانے والی چیز پر اس سینس آرگن سے جو نکلے ہوئے احساسات کے لطیف ذرات ہیں، ان کا یہ فرق پڑتا ہے. خیر یہ تو ایک ضمنی بات تھی. میں اصل میں جو بات آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب روح کے وہ جو ذرات ہیں وہ انسانی جسم سے تھوڑے سے خارج ہو جائیں نا، یہ خارج ہوتے رہتے ہیں، واپس داخل ہوتے رہتے ہیں، تھوڑے سے خارج ہو جائیں نا تو انسان نیند محسوس کرتا ہے، اور وہ خارج ہو جاتے ہیں، انسان بظاہر فوت ہو جاتا ہے، یعنی سو جاتا ہے، اور وہ پھرتے رہتے ہیں ادھر ادھر، پھر وہ واپس آ جاتے ہیں بہاؤ کی شکل میں. جب وہ واپس آتے ہیں انسان پھر زندہ ہو جاتا ہے. باہر نکلے انسان، موت یعنی نیند بھی موت کی بہن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور پھر واپس آئے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب یہ سارے نکل جائیں نا، تھوڑے سے نکل جائیں، 20%، 50%، 80%، 90% بھی نکل جائیں تو واپس آ جاتے ہیں اور زندگی مل جاتی ہے. لیکن جب 100% نکل جائیں تو دوبارہ نہیں آ سکتے. جب سارے نکل جائیں تو پھر وہ دوبارہ نہیں آ سکتے. فسق کا بھی یہی معاملہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب سارے نکل جائیں تو انسان فوت ہو جاتا ہے. پہلے نیند تھی جس کے بعد زندگی آ جاتی ہے، لیکن جب وہ سارے نکل گئے تو اعادہ معدوم ناممکن ہے. ایک دفعہ وہ نکل گیا تو بس وہ نکل گیا، جب وہ ایک دفعہ فوت ہو گیا تو دوبارہ اس کو زندگی نہیں مل سکتی. ان کا خیال یہ ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ جو فسق کو ہم جب دیکھتے ہیں تو اللہ کی اطاعت میں سے نکل جانے والا ہر عمل وہ فسق ہے، لیکن چھوٹا فسق، پھر اس سے بڑا فسق، پھر اس سے بڑا فسق، اور یوں کرتے کرتے، یہی وجہ ہے کہ قرآن نے یہ فاسقین کا لفظ اہل ایمان کے لیے بھی استعمال کیا ہے، اہل کفر کے لیے بھی استعمال کیا. لیکن جب وہ فسق اس حد تک پہنچتا ہے، اللہ کی اطاعت سے نکلا ہوا شخص وہ اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے کرتے جب اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ پھر اس کی واپسی ممکن نہیں رہتی، تو وہ حالت کفر ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور یہاں جو ذکر ہو رہا ہے فاسقین کا، وہ انہی معنوں میں ہو رہا ہے کہ یہ فاسقین کون ہیں. آگے اگلی آیت میں اس کی وضاحت کی گئی ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی اطاعت سے اس قدر نکل چکے ہیں، اس طرح اس سطح پر پہنچ چکے ہیں اللہ کی نافرمانی میں کہ اب ان کی واپسی ممکن نہیں ہے. اور یہ کرتے کیا ہیں؟ اب پھر اس طرح کا طرز عمل اگر کوئی بھی اختیار کرے گا، کسی بھی سطح کا اختیار کرے گا، تو اس کا یہی اثر ہوگا جو اگلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا گیا ہے، اور اس کی دو بڑی نشانیاں بتائی گئی. اس میں سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. اب یہ یہاں بھی سطح کا فرق ہے، پھر اگلی جو دوسری نشانی اس میں بھی سطح کا فرق ہے، اور جس قدر کوئی کرے گا اسی طرح اس کے اوپر اثرات بد ہوں گے. تو پہلی نشانی یہ ہے کہ الذین، وہ لوگ، ینقضون،
توڑ ڈالتے ہیں عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کو پختہ کرنے کے بعد۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سا عہد ہے اللہ کا جو وہ توڑ ڈالتے ہیں؟ اللہ کے عہد کو توڑنے والے، کوئی وعدہ کیا ہے ہم نے اللہ سے؟ ایک تو وہ وعدہ ہے، اس سے مراد تین مفاہیم اس سے ہو سکتے ہیں، اس عہد سے مراد تین وعدے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو وعدہ وہی ہے عہد الست، جس کا ذکر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 172 کے اندر ہوا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے ساری ارواح پیدا کی، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الارواح جنود مجندہ، جو روحیں تھیں ساری اکٹھے کیے ہوئے لشکر تھے، ویسے ایک لشکر کی صورت میں پوری جو فوج جیسے روحوں کی اکٹھی ہوئی۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا تھا ہاں اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، کیوں نہیں تمہارا رب؟ تو رب ہونے کا وعدہ کیا۔ یہ وہ معاہدہ ہے جو اللہ تعالیٰ بار بار یاد کرواتا ہے، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کسی درس میں کہ یہ وعدہ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر اس کو شامل کر دیا ہے، کیا کہ یہ ہمیشہ اپنے رب کا غلام رہے گا۔ انسان فطرتاً عبد بنا دیا گیا ہے۔ وہ وعدہ ہمیں اپنی عقل و شعور سے یاد نہیں ہے، اور اس کے یاد نہ رہنے کی کوئی وجہ بھی نہیں تھی، کوئی ضرورت بھی نہیں تھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فطرت میں رکھ دیا۔ اب ہر شخص اپنے رب کا غلام ہے، فرق وہاں پڑتا ہے جب لوگ رب بدلتے ہیں۔ جب رب بدل لیتے ہیں، رب ہوتا ہے جو مالک بھی ہوتا ہے، جو روزی رساں بھی ہوتا ہے۔ انسان اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا روزی رساں سمجھنے لگے، انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا مالک سمجھنے لگے، اور اپنے کسی فائدے نفع نقصان کا مالک سمجھنے لگے، تو اس کا مطلب ہے اس نے رب بدل لیا۔ بھلے وہ اللہ کو خالق مانتا رہے، بھلے وہ اللہ کو مالک مانتا رہے، لیکن جب وہ عملاً کسی اور کو اپنا مالک تسلیم کرتا ہے اور کسی اور کو اپنا رازق تسلیم کرتا ہے، تو اس کا مطلب اپنا رب بدل لیتا ہے۔ ہوتا یہ رب کا غلام ہی ہے، لیکن پھر اللہ جو رب العالمین ہے اس کا غلام نہیں ہوتا، بلکہ کسی اور کا غلام ہوتا۔ تو یہ ایک تو اس عہد سے مراد وہ عہد ہے۔ دوسرا عہد وہ جو عمومی عہد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دیگر تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو جو اوامر و نواہی کی وصیت کی، جو حکم دیا کہ اللہ کے حکم ماننے ہیں، اور جتنے بھی انبیاء آئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہم نے اس دنیا میں بھیجے، وہ صرف ایک ہی ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ایک ہی تعلیم دیتے ہوئے آئے، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ یہ تھا وہ بنیادی نقطہ، مشترکہ نقطہ دعوت تمام انبیاء کا، کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے غلام بن جاؤ، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچ جاؤ۔ اب طاغوت سے مراد شیطان بھی ہو سکتا ہے، طاغوت سے مراد میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا طاغوت طغیان سے ہے، اور اس کا مطلب سرکشی ہوتا ہے، اور ہر وہ نظریہ، ہر وہ حالت، ہر وہ وجود، ہر وہ چیز جو اللہ سے انسان کو باغی کر دے اور اللہ سے غافل کر دے، وہ طاغوت ہے۔ لہذا اس میں شیطان بھی شامل ہے، اس میں بت بھی شامل ہیں، اس میں پوری دنیا کی ہر چیز شامل ہے مخلوقات میں سے، جو اللہ کی یاد سے اور اللہ کی توحید سے انسانوں کو غافل کر دیتی ہے۔ لہٰذا یہ مرکزی نقطہ، تو ایک عہد اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا عہد جو تورات کے اندر ذکر ہے اس کا، کہ ایک نبی آنے والا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ جب آئیں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا کہ جب وہ نبی آئیں تو تم سب نے ان کی پیروی کرنی۔ تو یہ تینوں عہد، یا یہ عہد کی تینوں قسمیں، ان سے کوئی بھی مراد ہو تو اصل مفہوم اور اصل ربط کے اعتبار سے تو ایک ہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا وعدہ تورات میں ہو، یا عہد الست ہو، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دیگر انبیاء کا یہ حکم ہو کہ تم سب نے اللہ کی بندگی کرنی ہے اور شیطان اور طاغوت سے بچنا ہے۔ یہ تینوں کے تینوں عہد مفہوم کے اعتبار سے ایک ہیں کہ تم سب اللہ کی اطاعت میں آ جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص بھی اللہ کی اطاعت سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ایک طرف تو عہد توڑ رہا ہوتا ہے، وہ اس وعدے کی پابندی ختم کر رہا ہوتا ہے، وہ وعدہ خلافی کر رہا ہوتا ہے، دوسری طرف ساتھ ہی ساتھ وہ فسق میں مبتلا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو فسق اصل میں اللہ کی اطاعت سے نکلنے، اللہ کے وعدے کو پس پشت ڈالنے، اور اللہ کا وعدہ کیا ہے
جب ہم خلوت میں ہیں، ہم جلوت میں ہیں، کوئی بھی موقع ایسا نہیں ہے جہاں ہمارے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی یا اللہ کے بندگی، شیطان سے بچاؤ، اور پھر اس عہد الست اپنے رب کے ساتھ جو وابستگی ہے، اس سے کسی ایک لمحے بھی ہمارے پاس غافل ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔ جب کوئی شخص ہوتا ہے تو اس وقت وہ فسق میں مبتلا ہوتا ہے۔ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میں چونکہ مومن ہوں، میں ساری نمازیں پڑھتا ہوں، میرے سارے طرز عمل درست ہیں اور کوئی ایک آدھ کام کر لینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر! نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الایمان یزید و ینقص، ایمان تو کم زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے سارے اعمال دھرے کے دھرے رہ جائیں اور آپ کا ساری حالت جو ایمان کی ہے وہ ایک ہی عمل آپ ایسے کریں جس کی وجہ سے وہ سارا ایمان غارت ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے۔ پھر اگر نیک عمل کریں گے وہ واپس بھی آ سکتا ہے، یہ مسلسل پوری زندگی کا عمل۔ مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن۔ کوئی بھی شخص جب وہ بدکاری کرتا ہے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ بدکاری کرتے وقت اس کے دل میں رتی بھر بھی ایمان ہو، یعنی ساری زندگی اس کی اچھی ہو، لیکن ایک بدکاری کا فعل اتنا بڑا اور اتنا قبیح فعل ہے کہ اس کے ساری حالت ایمانی، سارے طرز عمل، سارے اعمال کیے ہوئے جو ایمان سے متعلق ہیں، بھلے لوگ اس کو مومن سمجھتے رہے، لیکن اگر اس نے ایسی حرکت کی ایمان اس سے رخصت ہو گیا۔ اسی طرح اس لیے کہ ایمان اور اللہ کا عہد توڑنا یہ دونوں ایک دوسرے سے متضاد چیزیں ہیں، وہ توڑ نہیں سکتا، وہ فاسق ہی توڑے گا جو پیچھے نکلے گا۔ کس حد تک وہ گیا ہوا ہے فسق میں یہ اس کا طرز عمل بتاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہم نہیں اس کے اوپر کوئی فتویٰ لگا سکتے، لیکن یہ جتنا وہ زیادہ اللہ کے عہد کو توڑ کر، اللہ کے وعدوں کو توڑ کر اور ایک ایک عمل کر کے وہ جتنی سطح اس کے اندر فسق کی آئے گی اتنا بڑا فاسق ہوگا، اور اسی طرح کی سزا اللہ تعالیٰ کے ہاں بھگتے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو اللہ کے وعدے کو توڑنا۔ دوسری بات فرمایا چور چوری کرتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چوری کرتے وقت اس کے دل میں ایمان ہو؟ لا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، چور کے دل میں بھی ذرہ بھر ایمان نہیں ہوتا جس وقت وہ چوری کر رہا ہوتا ہے، ایمان تو نکل جاتا ہے اس میں سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو اللہ کا عہد توڑنا ہے اس کا تعلق کسی ایک عمل کے ساتھ نہیں ہے، پوری زندگی کے ساتھ ہے، اور یہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ کمپلیٹ پیکج ہے، یہ کوئی زمان کے اعتبار سے بھی کوئی لمحہ ہماری زندگی سے خارج نہیں ہے جہاں ہم اللہ کی اطاعت سے نکل سکیں، مکان کے اعتبار سے بھی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں سے ہم ادھر ادھر ہو سکیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو دوسرے انداز میں بھی فرمایا کہ یا معشر الجن والانس، سورہ الرحمن کے اندر یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، کہ ایک ہی طریقہ ہے اگر تم نے کہیں نکلنا ہے اللہ کی اطاعت سے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ تم اس آسمان کے دائرے سے باہر نکل جاؤ، اس زمین کے فرش سے نیچے اتر جاؤ۔ زمین کے فرش سے اگر نیچے اتر سکتے ہو تو اتر کے دکھا دو، پھر کر لینا اللہ کی نافرمانی، اور آسمان کے دائرے سے باہر نکل سکتے تو نکل جاؤ، پھر کر لینا اللہ کی نافرمانی۔ جب نہیں نکل سکتے تو پھر سمجھو نا کہ سوائے اللہ کی اطاعت کے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ اگر کوئی شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے، کسی نے اگر اپنی بربادی کو دعوت دینی ہے تو الگ بات ہے۔ ایک تو بات یہ ہے اللہ کے عہد کو توڑنا، دوسری نشانی فاسقوں کی ہے کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹ ڈالتے ہیں، قطع کرتے ہیں ما امر اللہ، جس کا وعدہ کیا اللہ نے، بھی ساتھ اللہ نے حکم دیا ہے جس کا، ان یوصل، کہ اس کو ملایا جائے۔ اب اس سے کیا مراد ہے، کیا چیز ملائی جائے؟ ویسے تو احادیث کے اندر اس کی جو تشریح آئی ہے اس سے مراد رحم کو ملانا ہے، صلہ رحمی جس کو کہتے ہیں، صلہ رحمی، رحم کو ملانا۔ رحم کا مطلب رشتہ داری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، جو خونی رشتہ داری ہے یہ رحم ہے۔ اور ایک لمبی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور یہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، میں عرض کرتا ہوں ابھی، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ رحم کی بات ہے، اور رحم رحمان سے ہے، رشتہ داری یہ لفظ بھی رحمان سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رحم کے ساتھ یعنی رشتہ داری کے ساتھ ایک وعدہ کیا، ہمیں تو حکم دیا نا ان کو ملاؤ، اللہ نے رشتہ داری کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ کیا وعدہ کیا ہے وہ اس حدیث کے اندر بیان ہوا ہے،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلق اللہ الخلق فلما فرغ منہ، جب اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات پیدا فرما لی اور ان سے اللہ تعالیٰ فارغ ہو گیا، قامت الرحم، تو جو رحم تھا نا، رشتہ داری، اس کو اللہ نے ایک مجسم شکل دی اور یہ کھڑا ہو گیا، تو اس نے اللہ تعالیٰ کا دامن پکڑ لیا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق مشتبہات سے ہے یا متشابہات سے، کہ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ کا دامن کیسے ہے۔ رحم جو ایک بالکل مجرد قدر ہے، اس کا جسم کیسے ہو سکتا ہے، وہ مجسم کیسے ہو سکتی ہے، وہ کھڑی کیسے ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے کہ وہ اللہ کے دربار میں ابتدائے آفرینش میں جب کبھی اللہ نے مخلوق پیدا فرمائی تھی تو رشتہ داری کھڑی ہو گئی، اللہ کا دامن پکڑ لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا ماں کیا بات ہے، کیوں، کیا چکر؟ قالت، تو اس نے کہا ھذا مقام العائد بک من القطیع، میں اس لیے کھڑی ہوئی ہوں اور میں نے اس لیے دامن پکڑا ہے کہ میں پناہ چاہتی ہوں کہ مجھے کوئی کاٹے، میں آپ کی حفاظت چاہتی ہوں۔ اللہ سے کہا، اللہ سے درخواست کی کہ اللہ میں پناہ چاہتی ہوں، ھذا مقام العائد، یہ جو میرا کھڑا ہونا ہے یہ اس پناہ پکڑنے والے کا مقام ہے، اس کا کھڑا ہونا ہے، من القطیع، جو درخواست کر رہا ہے کہ مجھے کبھی توڑا نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ترضین، کیا تو خوش نہیں ہے اس بات پر، ان اصل، کہ میں ملاؤں اس کو، من وصلہ کی، جو تجھے ملائے گا میں اس کو ملاؤں گا، واقطع من قطعک، اور جو تجھے کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا۔ اللہ نے وعدہ کر لیا رحم کے ساتھ، رشتہ داری کے ساتھ، کہ جو تجھے ملائے گا میں اس کو ملاؤں گا اور جو تجھے کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا۔ اور پھر پوچھا اس سے کہ کیا تو اس سے راضی نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ قالت بلا، تو کہتی اللہ اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی، میں خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فذاکی، جا پھر تیرے ساتھ میرا وعدہ ہے کہ جو تجھے کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا اور جو تجھے ملائے گا میں اس کو ملاؤں گا۔ اللہ نے وعدہ، قال فذاکی، یہ میری طرف سے تجھے وعدہ۔ اللہ اکبر۔ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس روایت کی، اس آیت کی تشریح کے اندر، تفسیر کے اندر اکثر مفسرین نے اس کا ذکر کیا ہے، جو تفاسیر بالمعصور۔ اصل میں تفسیریں دو قسم کی ہوتی ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں، میں صرف عرض کر دوں۔ ایک تفسیر ہوتی ہے جو بالمعصور، آثار سے کی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، صحابہ کرام اس سے کیا مراد لیتے تھے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ خاص طور پر جو مفسر قرآن ہے وہ اس سے کیا مراد لیتے ہیں۔ یہ تفسیر بالمعصور آج تک میں اس کو کہتا ہوں کہ جو آثار سے کٹ کے کوئی بات کرے گا تو مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ اس کے علم کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم ہی نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب تک علم کی نسبت قائم نہیں ہوگی اس کو دین کی تفہیم حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو آثار سے ہٹ کے، تو آثار سے ہٹ کے جو تفسیر کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں تفسیر بالرائے۔ اس کے بارے میں بھی علماء نے دو الگ الگ قسمیں رکھی ہیں، ایک تفسیر بالرائے المحمود اور ایک تفسیر بالرائے المذموم۔ تفسیر بالرائے المحمود تعریف کی گئی تفسیر بالرائے، اچھی تفسیر بالرائے، اور وہ ایسی تفسیر ہے جو تفسیر بالآثار، یعنی انہی آثار کے ذیل میں کی جائے، ان کے خلاف نہ ہو۔ ایسی کوئی بات کوئی شخص نہ کہے جو آثار کے خلاف ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف ہو۔ اگر کوئی ایسا نیا نکتہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے اندر نئے نئے نکتے تو ہیں، لا تنقضی عجائبہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہو سکتے، اس کے نکات کبھی ختم نہیں ہو سکتے، اور وہ عجائبات قیامت تک سامنے آتے رہیں گے۔ لہٰذا ہر وہ نکتہ، ہر وہ رائے، ہر وہ تفسیر بالرائے جو اس کے خلاف ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے، وہ غلط ہے، وہ مذموم ہے، اور جو اس کے مطابق ہو وہ محمود ہے۔ لہٰذا اس میں بھی دو چیزیں آگی، لیکن اصل تفسیر میں سمجھتا ہوں تفسیر بالرائے محمود ہو یا تفسیر بالمعصور ہو، ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ انہی کے ذیل میں ہوتی ہے۔ اس کی تفہیم اور اس کی بنیاد وہ قرآن اور سنت سے ہی لی گئی ہوتی ہے، اور اگر ایسی تفسیر ہو تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔
لہذا یہاں یہ جو وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ ہے، اس میں مختلف لوگوں نے نکتہ آفرینیاں کرنے کی کوشش بھی کی ہے، لیکن سوائے رشتہ داری کے اور اس کو اگر اور وسیع اصطلاح میں استعمال کریں تو یہ حقوق العباد کہہ لیجیے اس کو، مراد اس سے حقوق العباد ہیں، بندوں کے حقوق جو ان کو توڑتا ہے اللہ ان کو توڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا ابتدائے آفرینش اس رشتہ داری کے ساتھ۔ اور وہ جو سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 ہے غالباً، اس میں جس کو آیت تقوی کہا جاتا ہے اور آیت احسان ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، یعنی 3 باتوں کا حکم دیا گیا، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، 3 باتوں سے منع کیا گیا، تو جن باتوں کا حکم دیا گیا یہ کہہ کے دیا گیا ان اللہ یأمرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جس کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے اس کو توڑتے ہیں، وہاں اللہ کہہ کے حکم کر رہا ہے۔ ویسے تو سارے قرآن میں جہاں اللہ تعالیٰ امر کا صیغہ استعمال فرما دے اور جہاں امر کا صیغہ نہ بھی استعمال کیا ہو، جہاں بھی کسی عمل کی ترغیب ہو، تاکید ہو، ترہیب ہو، وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، لیکن وہاں کہہ کے کیا ان اللہ یأمرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا اور ایتاء ذی القربیٰ۔ ایتاء ذی القربیٰ کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ رشتہ داروں کو دینا، ایتاء دیتے جائیں رشتہ داروں کو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو حقوق ہیں یہ یک طرفہ ہیں، ایتاء دینا ہے، اس کا حساب رکھنا ہے، دینا کیا ہے، لینے کا حساب نہیں رکھنا۔ یعنی یہ تو فرمایا ہی نہیں کہ ان کے ساتھ آپ ایسا تعلق رکھو۔ یعنی صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رشتہ دار مجھ سے ٹوٹتا ہے اس سے میں کیسے جڑوں؟ جو جڑتا ہے اس سے تو میں جڑتا ہوں، جو ٹوٹتا ہے اس سے میں کیسے جڑوں؟ تو فرمایا سل من قطع، جو تم سے ٹوٹتا ہے اسی سے جڑنا ہی تو رشتہ داری کا جوڑنا ہے، وہی تو ہے اصل میں صلہ رحمی، جو ٹوٹتا ہے اس سے جڑو، اور جو جڑتا ہے اس سے تو سب جڑتے ہیں۔ آپ کو اگر کوئی بڑے بڑے گفٹ لا کے دیتا ہے اور آپ کی کوئی مالی خدمت بھی کرتا ہے، معاشرتی طور پر بھی آپ کا دست و بازو بنتا ہے، تو اس کے تو آپ ویسے ہی احسان مند رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے پر اللہ حکم دے یا نہ دے آپ اپنی ذاتی مفاد کے لیے اس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں۔ مسئلہ تو اس کا ہے جو بیچارہ نہ گفٹ دے سکتا ہے، نہ معاشرتی طور پر دست و بازو بن سکتا ہے، نہ اس کے پاس کوئی ایسا سوشل سٹیٹس ہے کہ وہ آپ کو کبھی کوئی، نہ اس کی کوئی ایسی نیوسنس ویلیو ہے کہ آپ کو زندگی میں کبھی اس کے ساتھ کام بھی پڑے، ہے آپ کا رشتہ دار، مسئلہ تو اس کے ساتھ جڑنے کا، جو آپ سے ٹوٹا بھی ہوا ہے اور آپ کو اس کا فائدہ بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ جڑے۔ اللہ یہ حکم دے رہا ہے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، جس کی رشتہ داری اللہ نے بنا دی ہے اس کے ساتھ، اور یہ سارے درجہ بدرجہ ہیں، ماں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، پھر باپ ہے، ماں سے شروع ہو کے پھر باپ ہے، پھر بہن بھائی ہیں، پھر درجہ بدرجہ، پھر یہ پورے جو جتنی جہاں تک رشتہ داری چلے، اگر کوئی شخص کہیں سے چلتا پھرتا بھی رشتہ دار بن گیا ہے، جیسے آؤٹ آف فیملی شادیاں ہو جاتی ہیں بچے بچیوں کی، تو ظاہر ہے وہ بھی ساتھ رشتہ داروں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو جہاں تک بھی یہ دائرہ پھیلتا ہے، اس قرابت کا اللہ نے احترام سکھایا ہے، اور اس کو جوڑنے کا اور اس کو ملانے کا حکم دیا ہے، اور جو توڑے گا اس کو اللہ توڑے گا، اور جس کو جوڑے گا اس کو اللہ تعالیٰ جوڑے گا۔ اب دیکھ لیجئے، اس کو اور وسیع اصطلاح میں کہہ دیں تو یہ حقوق العباد ہے، رشتہ داری سے بھی آگے بڑھ کے، چونکہ رشتہ داری کا یہاں پہ صرف ملانے کی حد تک ہے نا، تو رشتہ داری بدرجہ اولا آ گئی، لیکن اس رشتہ داری سے آگے سارے حقوق العباد آ گئے، کیونکہ صرف رشتہ دار ہمسایہ ہو اس کے 2 حق ہیں، ایک حق رشتہ داری، ایک حق ہمسائیگی، اور جو رشتہ دار نہ ہو حق تو اس کا بھی ہے نا، ہے ہمسایہ تو اس کا بھی حق ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقوق العباد، جو جملہ حقوق العباد جو اللہ کریم نے ہمارے اوپر عائد کیے ہیں،
اور جس کی تفصیلات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، وہ تمام کے تمام حقوق جو ہیں وہ اس میں آ جاتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ ان کو ملانے کا حکم دیا ہے اور ان کو دینے کا حکم ہے، ان کو جوڑنے کا حکم ہے۔ جو ان اللہ کے بندوں سے، اللہ کی مخلوقات سے جڑ گیا، یہ ہے حکم اصل میں اللہ کا جوڑنے کا۔ دیکھیں نا، ہمسائے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو جبریل علیہ السلام آئے اور اتنا مجھے کہا ہمسائے کا خیال رکھنا ہے، ہمسائے کا خیال رکھنا ہے۔ ما زال جبریل یوصینی بالجار، لگے رہے جبریل علیہ السلام مجھے ہمسائے کے بارے میں تلقین کرتے، لگے رہے حتی ظننت انہ سیورثہ، مجھے یہ شک پڑ گیا، یہ گمان ہونے لگا کہ اب اگلا حکم یہ آ جائے گا کہ ہمسایہ جو ہے وہ وراثت میں بھی شامل ہے۔ یعنی اس قدر مجھے گمان ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حتی ظننت انہ سیورثہ، ایک حکم لے کے آئے گا، بس یہی رہ گیا تھا کہ وہ وراثت میں بھی حصہ دار بنا دے، وگرنہ اتنی زیادہ تلقین ہوئی۔ یہ سارے، بلکہ قرآن تو کہتا ہے وَالصَّاحِبُ بِالْجَنْبِ، جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے نا، پہلو کا ساتھی، اس کا بھی حق ہے۔ اللہ اکبر، یعنی آپ بس میں بیٹھے ہیں تو ساتھ والی سواری کا بھی حق ہے، چاہے آپ جانتے ہیں اس کو، چاہے آپ نہیں جانتے۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کے جو ساتھ بیٹھا ہے اس کا حق زیادہ ہے بنسبت اس کے جو ذرا دور بیٹھا ہے۔ یہ وہ ساری ایک نظام ہے جوڑنے کا اور جڑنے کا جو اللہ کریم نے ہمیں اس حکم کے تحت وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اس کو نہیں توڑنا۔ یہ جو سسٹم اللہ نے بنایا اس کو نہیں توڑنا۔ اب سمجھیے ذرا بات کو، پوری بات کیا ہو گئی؟ دو نشانیاں بیان کی، وَيَنقُضُونَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ، اللہ کے وعدے کو پختہ کرنے کے باوجود، من بعد میثاقہ، پختہ کرنا، ایک تو اس سے مراد وہ تھا جو قالوا بلا کہہ کے ہم نے پختہ کیا تھا، دوسرا یہ کہ ہم نے کلمہ پڑھا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو جب ہم نے کلمہ پڑھا تو اس کو توڑا۔ اگر وہ تورات والا عہد لیں من بعد میثاقہ، تو اس کا مطلب ہے کہ یہودیوں نے، بنی اسرائیلیوں نے تورات کو مانا تھا نا کہ ہم کریں گے، انتظار کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے انتظار کرتے تھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو پھر ہم ان کے ساتھ مل کے فتح حاصل کریں گے، اور جب آ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پہچان بھی لیا کہ یہ وہی نبی ہیں، تو من بعد میثاقہ اس کو توڑ ڈالا۔ اللہ ینقضون عہد اللہ، اللہ کے وعدے کو توڑ ڈالا۔ ایک طرف اللہ کے حقوق ہو گئے، حقوق اللہ، اور ایک طرف اللہ کے بندوں کے حقوق ہو گئے۔ پورا دین یہی ہے نا، حقوق اللہ اور حقوق العباد، گویا پورا دین اس میں بتایا گیا ہے، اور جو اس میں سے نکلتا ہے وہ فسق کی اس سطح پر چلا جاتا ہے جس کو کفر کہا جاتا ہے، اور اس کے واپس آنے کے کوئی امکانات نہیں ہوتے، جو ان دونوں چیزوں کو توڑ دیتے۔ یہ ایک تو ان دونوں چیزوں کے، یعنی ان دونوں نشانیوں کا ایک تعلق تو اللہ کریم کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ایسے لوگوں کو نہ ہدایت دیتا ہے، وما یضل بہ الا الفاسقین، یہ لوگ ہدایت بھی کبھی نہیں حاصل کر سکتے، ہمیشہ گمراہ رہتے ہیں اور گمراہی کے راستے پر چلتے رہتے ہیں۔ قرآن پڑھ کے بھی ان کو گمراہی ملتی، قرآن کی مثالیں سن کے ان کو گمراہی ملتی، قرآن کی نکتہ افرینیاں کر کے گمراہی خریدتے ہیں، پڑھ قرآن رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں گمراہی لے رہے ہوتے ہیں۔ یہ ان کا یہ وہ تعلق ہے جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ قیامت کے دن کیا کرے گا، وہ جو بھی حشر ان کا ہوگا۔ ایک تعلق اور ایک اثر ان کا دنیاوی اعتبار سے فوری طور پر ظاہر ہوتا ہے، اور جس کو نہ صرف سب دیکھتے ہیں اور وہ اس کو ملاحظہ کرتے ہیں، بلکہ سب اس کو بھگتتے ہیں، اور سب اس کا خود مشاہدہ کرتے ہیں، اور وہ یہ حرکتیں کرنے والے بھی اور ان کے ارد گرد کے لوگ سب مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی سیکوینس میں اس کو بیان فرمایا، وہ کیا ہے؟ فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد پھیلتا ہے۔ یہ دونوں باتیں ایسی ہیں کہ زمین میں جتنا فساد ہے، درجہ بدرجہ بات انہی دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ہو۔ اللہ کی اطاعت سے کوئی شخص نکلے تو دنیا میں فساد پھیلتا ہے، کسی کا حق کوئی غصب کرے تو دنیا میں فساد پھیلتا ہے۔ یہ دو ہی باتیں ہیں جس سے فساد پھیلتا ہے۔ لہٰذا دیکھ لیجئے، زمین اگر پوری روئے زمین، کسی ایک ملک کی بات نہیں، اگر فساد سے بھری پڑی ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دو باتوں میں سے کوئی ایک بات ہو رہی ہے، یا یہ دونوں باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ کی اطاعت
اس سے لوگ نکل گئے ہیں، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ کے عہد کو توڑا جا رہا ہے۔ اور اگر اللہ کے، اور یا دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو توڑا جا رہا ہے اور اللہ کے بندوں پر ظلم کیے جا رہے ہیں، اگر یہ ان دو میں سے کوئی ایک بات نہیں ہو رہی، دنیا میں فساد نہیں ہو سکتا۔ فساد صرف ان دونوں وجوہات سے ہوتا ہے، یہ اس کا لازمی نتیجہ فرمایا، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض۔ زمین میں فساد کی وجہ سمجھ میں آ گئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسلم تسلم، لوگو امن چاہیے تمہیں تو اسلم، اسلام لے آؤ، تسلم، تمہیں امن مل جائے، سلامتی میں آ جاؤ گے، فساد ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ کے قرآن کی آواز آج بھی اسی طرح گونج رہی ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی بطحا سے اس کا آغاز فرمایا تھا کہ جو بھی کوئی شخص آج اسلام قبول کر لے گا اور اللہ کی اطاعت میں آ جائے گا، اللہ کے بندوں کے ساتھ اس طرح سے جڑ جائے گا جس طرح سے اللہ کو حکم ہے، تو زمین میں فساد ختم ہو جائے گا، گھروں کی لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، آپس کے معاملات درست ہو جائیں گے، سارے کے سارے معاملات درست ہو جائیں گے اگر کوئی شخص اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے عہد کو نہ توڑے اور اللہ کے بندوں کو نہ توڑے۔ یہ دو چیزوں کی پابندی کر لیں تو دنیا میں فساد ختم۔ سورہ احزاب میں فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، بس اللہ سے ڈرتے رہو، اور بات جب کرنی ہے نا کسی کے ساتھ اس میں ول پھیر نہیں رکھنا، سیدھی بات کرو، قولوا قولا، قول سدید۔ اور قول سدید آدمی کرتا ہی اس وقت ہے جب دوسرے کے ساتھ خیر خائی ہو، خیر خائی کا جذبہ ہونا تو آدمی کبھی ول پھیر نہیں رکھتا۔ تو فرمایا جب تم سیدھی بات کیا کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کی اصلاح فرما دے گا، اللہ، اور ساتھ فرمایا کہ تمہارے پچھلے گناہ بھی بخش دے گا۔ کیسا، یعنی یہ مربوط دین ہے، جڑا ہوا دین، اس میں کوئی ٹکڑیوں میں بٹا ہوا دین نہیں، ایک کا تعلق دوسرے کے ساتھ، دوسرے کے ساتھ پہلے کے ساتھ۔ کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ہو نہیں سکتا کہ بندگی کوئی شخص اللہ کی کر رہا ہو، اس کی معیشت بگڑی ہوئی ہو، اس کی معاشرت بگڑی ہوئی ہو، اس کے سیاست بگڑی ہوئی ہو۔ اگر وہ اللہ کا بندہ ہے اور وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ، یعنی ایک طرف اللہ کی مخلوق ہے، ایک طرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ بھی جڑے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی جڑے۔ جو اللہ کے ساتھ جڑے، اللہ کی مخلوق سے کٹ جائے، کسی غار میں جا کے بیٹھ جائے، وہ اللہ کا بندہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اس نے یہ والا پورا حصہ دین کا ایک الگ کر لیا۔ تو میں یہ اکثر عرض کیا کرتا ہوں، یہ کمپلیٹ پیکج ہے، اس کی ہر کڑی دوسرے سے ملی ہے، اور یہ عبادات سے دیگر سارے شعبے ٹھیک ہوتے ہیں، دیگر سارے شعبے ٹھیک ہوں، عبادات ٹھیک ہوتی ہیں، ہر چیز دوسرے سے جڑی۔ اللہ اکبر۔ اور ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کا پورا یا داخل ہونا ہے یا نکل آنا ہے۔ انسان اپنی مرضی نہیں کر سکتا کہ میں یہ چھوڑ دوں یہ کر لوں، کیونکہ ہر چیز یا اللہ کے عہد میں آئے گی اور یا اللہ کے حکم میں آئے گی کہ تم نے ان بندوں سے جڑنا تھا، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ظاہر زمین کے اندر فساد پھیلے گا، اور جتنا فساد ہے وہ اسی وجہ سے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ازراہ تفنن وہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ آتے ہیں میرے پاس، جی ہمارے گھر میں جھگڑا رہتا ہے۔ ان سے پوچھیں کیوں جھگڑا رہتا ہے؟ تو خواتین کہتی ہیں جھگڑا اس لیے رہتا ہے میرا بندہ میری بات نہیں مانتا، جھگڑا رہتا ہے۔ اور بعض کسی اور سے پوچھیں ہاں جی کیوں جھگڑا، کہتے ہیں جی گھر میں جھگڑا رہتا ہے جی بہت۔ کیوں جھگڑا رہتا ہے؟ جی میرے والد صاحب میری بات نہیں مانتے۔ یعنی جن کی بات آپ کو ماننی ہے، جب آپ کی شکایت یہ ہو کہ وہ آپ کی بات نہیں مانتے تو پھر جھگڑا تو رہے گا نا بھائی۔ تو فساد کی ساری وجہ سمجھ آ گئی۔ فساد ادنا پیمانے پر ہو، اپنے گھر کی سطح پر ہو، ڈومیسٹک لیول کا ہو، تو اس کا مطلب ہے خرابی ڈومیسٹک لیول کی ہے۔ اور اگر فساد گلوبل لیول کا ہے، عالمگیر فساد ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے عہد کو توڑنے کی جو جسارت ہوئی ہے وہ عالمگیر لیول کی ہوئی ہے، اور اللہ کے بندوں کو توڑنے کی جو غلطی ہوئی ہے، جو ظلم ہوا ہے، یہ بھی عالمی لیول کا ہوا۔
تو جس لیول کا فساد ہے اسے سمجھا جا سکتا ہے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور پھر صاف بات اللہ تعالیٰ نے نتیجہ بتا دیا کہ فساد عارضی بات نہیں ہے کہ تمہاری بگاڑ پیدا ہو گیا، امن و امان تباہ ہو گیا، چلے کوئی بات نہیں، ایسے زندگی گزار نہیں. فرمایا اولئک هم الخاسرون، جن کا طرز عمل یہ ہے جو اس راہ پر چل پڑے ہیں یا پھر اس راہ پر آخری سطح پر پہنچ گئے ہیں، یہ ہیں وہ لوگ جو خسارہ پانے والے. اولئک اور ہم، یہ میں پہلے بھی عرض کیا تھا، دونوں اکٹھے آئے ہیں. اولئک کا معنی بھی وہ، ہم کا معنی بھی وہ. اکٹھے آنے کا مطلب یہ ہے اولئک هم الخاسرون، یہی ہے خسارہ پانے والے. یعنی اس کے علاوہ اور کون ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اس پر گفتگو کسی حد تک پہلے ہو چکی کہ اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے تم اللہ سے، اللہ کے ساتھ کفر کر کیسے سکتے ہو، کہ اپنی حقیقت پر غور کرو کہ تم مردے تھے، اللہ نے زندگی عطا فرمائی، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ. دو زندگیوں کا، دو موتوں کا اس میں ذکر ہے. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موت اور زندگی دو الگ الگ اینٹیٹیز ہیں. بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ زندگی کی عدم موجودگی کی حالت کا نام موت ہے، جہاں پہ زندگی نہ ہو وہاں پہ موت ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے. موت الگ ایک وجود ہے اور زندگی ایک الگ وجود ہے. یعنی اس کا ایک وجود کا تصور پازیٹیولی سمجھنا یہ ضروری ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے. بلکہ اگر آپ سورۃ الملک کو دیکھیں تو سمجھ آتی ہے پہلے اللہ نے موت پیدا فرمائی ہے، بعد میں زندگی پیدا فرمائی. الذی خلق الموت والحیات، پہلے موت ہے بعد میں زندگی. تو اس کی تشریحات میں نے گزشتہ درس میں بھی عرض کیا تھا، مختلف باتیں لوگوں نے کہی ہیں، لیکن اجمالاً جو عقیدے کی بات ہے، جو سمجھنے کی بات ہے، اور ساری متشابہات کے شبہ سے بچ کر ایک طرف ہو کر سمجھنے والی بات ہے، وہ صرف اتنی ہے کہ پہلے عدم تھا، ہم کچھ بھی نہیں تھے، اس کے بعد زندگی کا آغاز ہو گیا. اس عدم کو موت کہا ہے، پھر یہ جو زندگی چل رہی ہے اس کو زندگی کہا ہے. کنتم امواتا، اس سے مراد وہ ہے جب ہم تھے ہی نہیں، موت کی حالت تھی. پھر ہم آگے فاحیاکم، زندگی شروع ہو گئی. چاہے اس کو عالم ارواح سے شروع کر لو، چاہے اس کو شروع کر لیں جب ہم اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، جہاں سے مرضی شروع کر لیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پہلے موت پھر زندگی. اور پھر اس کے بعد وہ معروف موت ہے جس کو ہم سب جانتے ہیں. موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی ہے، یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی. وہاں سے پھر آگے پھر زندگی شروع ہوگی، عالم برزخ، اور پھر حشر، اور پھر جنت جہنم، اور وہ زندگی ہی چلے گی. وہاں پہ پھر موت کوئی نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو مینڈے کی شکل میں مجسم کر کے لایا جائے گا، لوگوں کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا قیامت والے دن، اور لوگوں کو پتہ چل جائے گا اب موت ختم ہو گئی، اب زندگی ہی زندگی. یہ کیوں ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ؟ دو موتوں کا، دو زندگیوں کا. اس پورے رکوع میں، یہاں رکوع کا اختتام ہو رہا ہے، اختتام کی طرف چل رہے ہیں. رکوع کے اختتام، رکوع کا آغاز ہوا تھا اللہ کے توحید کے بیان سے. یعنی اگر آپ پورے رکوع کو ذہن میں رکھیں، اللہ کی توحید بیان ہوئی، اور اللہ کی توحید بیان ہونے کے ساتھ ہی رسالت بیان ہوئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا قرآن اس کے حوالے سے چیلنج کر دیا. اس چیلنج کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت بیان کر دی گئی. اب اگرچہ ذکر نہیں ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت بیان ہو رہی ہے، ذکر قرآن کا ہے، ذکر چیلنج کا ہے، لیکن اس چیلنجنگ انداز میں اللہ تعالیٰ نے رسالت بیان فرما دی، گویا وہ عقیدہ، بنیادی توحید، اور پھر رسالت یہ بیان ہو گیا. اور اس کی ساری تفصیلات آ گئیں کہ قرآن جو ہے اس کی حقانیت بھی ہے، اور قرآن کی جو امثال ہے اس کے بارے میں کسی قسم کا نقطہ نظر اگر کوئی شخص رکھے گا، طرز عمل کوئی اور ہوگا، قرآن سے تعلق کی نوعیت بدلے گی، تو ہدایت کی جگہ گمراہی لے لے گی. یہ ساری تفصیل اب تک آ گئی. اور پھر دو طرح کے طرز عمل پیدا ہوتے ہیں. جو گمراہ لوگ ہیں وہ اس طرف جاتے ہیں، اور جو
نیک لوگ ایمان والے ہوں اس طرف جاتے ہیں، یہاں تک کی بات آ گئی، وہ کامیاب ہو گئے، یہ گھاٹا پانے والے۔ اب اس کے بعد سیکوینس، نیچرل اور فطری سیکوینس یہ بنتا ہے کہ آخرت کا ذکر کیا جائے۔ اب ذکر یہاں پہ آخرت کا ہے، عقیدہ آخرت۔ یہی تین بنیادی عقیدے ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ باقی ساری چیزیں اس کے ساتھ ملی ہوئی۔ عقیدہ آخرت کا ذکر کیا تو قرآن کا اسلوب دیکھیے، جیسے گزشتہ دو عقائد کا بیان کرتے ہوئے یہ نہیں فرمایا کہ توحید کو مانو، یہ نہیں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو، بلکہ سمجھا دیا گیا ہے قرآن کا ذکر کر کے اور دنیا کی کائنات کی نشانیوں کا ذکر کر کے کہ ڈھونڈو تو صحیح اس دنیا کا خالق کون ہے، زمین آسمان کس نے پیدا کیے ہیں، پہلے لوگوں کو کس نے پیدا کیا ہے، اور وہ ساری نشانیاں، زمین کو بچھونا کس نے بنایا، آسمان کو چھت کس نے بنایا، اس طرح کا ذکر کر کے توحید سمجھا دی گئی، قرآن کا چیلنج بیان کر کے رسالت سمجھا دی گئی، اور یہاں پہ آخرت سمجھائی جا رہی ہے، لیکن نام آخرت کا نہیں لیا، بلکہ فرمایا کیف تکفرون باللہ۔ اگر آپ مشرکین مکہ کے حالات پڑھیں نا، تو جو تاریخ اور سیرت کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں، اگر وہ بھی پڑھیں آپ تو اس سے ایک بات سامنے آتی ہے کہ سب سے بڑا جو اشکال تھا نا ان کا، وہ عقیدہ آخرت کے حوالے سے تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی پیمانے پر مان لیتے تھے، کسی سطح پر آپ کی صداقت کی گواہی بھی دے دیتے تھے، اللہ کو وہ خالق مانتے تھے، اللہ کو مالک مانتے تھے، اللہ کو مدبر کائنات مانتے تھے، اللہ کو فعال لما یرید مانتے تھے۔ اصل اشکال ان کا عقیدہ آخرت پہ آ کے پھنستے یہاں تھے، اور عقیدہ آخرت ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، اور قرآن نے بار بار بیان کیا ہے کہ اصل ان کا اشکال یہ تھا کہ مر گئے اور مٹی ہو گئے تو دوبارہ کیسے زندہ ہو۔ یہ نہیں بات سمجھ میں آتی تھی کہ چلے یہاں تو ہم مان لیا، یہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیتے ہیں، ان کی ساری باتوں کو مان لیتے ہیں، اللہ کے قرآن کی ساری باتوں کو مان لیتے ہیں، تو یہ ہمیں آخرت کی طرف، آخرت کی فکر دلاتے ہیں۔ تو کون سی آخرت؟ مر گئے مٹی ہو گئے، کہاں کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ اللہ اکبر، من یحیی العظام فہی رمیم۔ اور پھر مختلف انداز میں قرآن کے اندر اس کا ذکر ہوا ہے کہ ان کو اصل اشکال آخرت کا تھا۔ اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو آخرت کو نہیں مانتا وہ حقیقت میں اللہ کو بھی نہیں مانتا۔ ذکر آخرت کا نہیں کیا۔ کیف تکفرون باللہ، آخرت کا انکار گویا اللہ کا کفر ہے، اللہ کا انکار ہے۔ جس اللہ نے آخرت بنائی ہے، بھئی آخرت نہ ہو تو اللہ کو ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر مرنا نہ ہو، ہمارے ایک دوست ہیں وہ اکثر کہا کرتے ہیں کہ اگر میں نے مرنا نہ ہوتا تو میری سب سے جو پسندیدہ زندگی ہے وہ شوبز کی زندگی، میں پھر شوبز میں ہوتا۔ تو بھئی مرنا ہے نا، مسئلہ تو مرنے کا ہے۔ مرنا نہ ہو تو پھر آدمی جو مرضی کرے، پھر اللہ بھلے رہے۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں، ٹھیک ہے دی ہیں، مرنا نہ ہو تو جو مرضی کرے، کیونکہ مرنا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، یہ ہے اصل الاصول، اور ساری دانائی، سارا کچھ، ساری صلاحیتیں، ساری سوچ، سارے فلسفے یہاں آ کے دم توڑ جاتے ہیں۔ رأس الحکمت مخافۃ اللہ، جس میں اللہ کا خوف آ گیا نا جس دل میں، اصل دانائی یہ ہے۔ باقی ساری سیانفیں یہاں پہ جواب دے دیتے۔ تو ظاہر ہے اگر آخرت نہ ہوتی تو پھر جو مرضی کرتے۔ کیف تکفرون باللہ، آخرت کے انکار کو اللہ کا انکار کہا گیا۔ تم اللہ کا انکار کر کیسے سکتے ہو کہ تمہارے سامنے نہیں ہے کہ جس اللہ نے تمہیں عدم سے تخلیق کیا اور تم پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے، اس کے الفاظ میں تھوڑا سا اشکال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ فرماتا، حدیث قدسی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے یہ فرمایا ہے تو وہ حدیث قدسی ہوتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذلک وشتمنی ولم یکن لہ ذلک، کہ یہ جو آدم کا بیٹا ہے نا،
یہ میری تکذیب کرتا ہے، اس کو چاہیے نہیں تھا کہ میری تکذیب کرتا، اور یہ مجھے گالی دیتا ہے اور اس کو چاہیے نہیں تھا کہ مجھے گالی دیتا۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ یہ آدم کا بیٹا میری تکذیب کرتا ہے، مجھے جھٹلاتا ہے اور مجھے گالی دیتا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو اما تکذیبہ ایایا، یہ جو اس کا جھٹلانا ہے نا مجھے، وہ قولہ، اس کا یہ کہنا ہے کہ لن یعیدنی کما بدانی، جیسے اللہ نے مجھے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے نا وہ دوبارہ نہیں کرے گا۔ جو یہ کہتا ہے نا وہ اللہ کو جھٹلاتا ہے۔ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ سے کفر کر کیسے سکتے ہو؟ تمہیں یہ نہیں پتا کہ جس اللہ نے موت دی، عدم سے تخلیق کیا اور اب زندگی کے بعد موت دیتا ہے، یہ 3 مرحلے تو تم دیکھ چکے ہو نا، اور دیکھتے ہو اپنی آنکھوں سے۔ تو 4تھے مرحلے کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا آسان اس کا جواب دیتا ہے پورا قرآن کہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے وہ دوسری دفعہ بھی پیدا کر، میں ہی ہوگی الزام وحی رمیم قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے وہ دوسری دفعہ پیدا کر دے گا، اس میں کون سی بات؟ تو یہ اصل میں عقیدہ آخرت کا انکار، حقیقت میں اللہ کا انکار ہے۔ اور اسی طرح گالی دینے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گالی یہ ہے کہ جب یہ کہتا ہے کہ اللہ نے ایک بیٹا رکھا ہوا ہے، اللہ کی اولاد ہے، اتخذ اللہ ولدا، اللہ کی اولاد کہنا، چاہے وہ فرشتوں کو اللہ کی اولاد کہے، اللہ کی بیٹیاں کہے، چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے، یا کسی بھی طرح اللہ کی اولاد قرار دینا، فرمایا یہ مجھے گالی دینے کے مترادف ہے، یہ گالی ہے، وہ تکذیب ہے۔ اور کیف تکفرون باللہ، بات آخرت کی ہے لیکن آخرت کے انکار کو اللہ کا کفر، اللہ کا انکار قرار دیا ہے۔ تو اس میں سادہ بات میں نے عرض کیا، نہیں تھے موت تھی، ہیں زندگی مل گئی، یہاں سے جائیں گے معروف موت ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے زندگی عطا فرمانی ہے، یہاں سے انتقال ہوتا ہے، اگلے جہان میں جانا ہے۔ بس اسی پر اگر ایمان کامل ہو جائے اور یقین کامل ہو جائے تو پھر اسی پر وہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب کہہ کے باقی ہر چیز پر ایمان کا تقاضا ہے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، لیکن آخرت پر یقین کا تقاضا ہے، صرف تسلیم نہیں کرنا بلکہ یقین رکھنا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا۔ بس جب وہ یقین آ جائے گا تو انشاءاللہ گھاٹے ختم ہو جائیں گے، خسارے ختم ہو جائیں گے۔ ثم الیہ ترجعون، آخرت کے تصور کے ساتھ جڑا ہوا تصور یہ ہے، صرف یہ نہیں کہ زندگی ہوگی بلکہ اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اللہ کے طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا، یہ تصور رکھنا، یہاں تو مشقت جاری ہے، انک کادح، اے انسان تو محنتی اور مشقتی ہے، مشقت کا سفر جاری ہے، لیکن اور سفر کس طرف جاری ہے؟ ہر لمحہ تو اپنے رب کے قریب ہو رہا ہے، قدحا، یہ محنت کرتے ہوئے، الی ربک، اپنے رب کی طرف تو جا رہا ہے، فملاقی، ایک سفر ختم ہوگا کہ تیری اللہ کے ساتھ ملاقات ہو جائے۔ تو یہ تصور رکھنا کہ ثم الیہ ترجعون، کہ پھر تم لوٹائے جاؤ گے، ہر وقت ذہن میں یہ رہے تو بس سارے اعمال سیدھے ہو جاتے ہیں۔ ہر عمل سے پہلے انسان اگر یہ سوچ لے کہ میں نے اس کا جواب اللہ کو دینا، اور سارے معاملات ہی سیدھے ہو جاتے ہیں۔ پچھلے درس میں ریاکاری کی بات ہو رہی تھی، جتنی خرابیاں، جتنے رذائل اخلاق ہیں مثلا ریاکاری کے حوالے سے، اور ثم الیہ ترجعون کو اگر اس کے ساتھ جوڑا جائے تو صرف اتنی سی بات آدمی سوچ لے کہ میں قیامت کے دن اللہ کو کیا کہوں گا، اللہ کو کیا جواب دوں گا، تو ریاکاری کی تو جڑ کٹ جاتی ہے اسی وقت، اگر ہر عمل سے پہلے آدمی یہ سوچ لے، اور ساتھ اگر اس کا دوسرا پہلو شامل کر لے کہ اللہ کے سامنے بھی مجھے جانا ہے، صلاحیتیں، مواقع، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا، اور ساتھ یہ سوچ لے کہ یہ جو مخلوق جس کو دکھانے کے لیے میں کر رہا ہوں یہ میرا فائدہ کر کیا سکتی ہے،
اگر میں ان سے فائدے کی توقع رکھ بھی لوں تو یہ زیادہ سے زیادہ میرا کیا فائدہ کر سکتی؟ ثم الیہ ترجعون، اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر جواب دینے کا احساس انسان کو ہر طرح کی ضلالت سے، خجالت سے اور ہر طرح کے اخلاق ذمیمہ سے بچا لیتا ہے۔ یہ آخرت کے تصور کی بات ہے، اس کی بڑی تفصیلات ہیں لیکن انشاءاللہ اپنی اپنی جگہ پر آتی جائیں گی۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ اکبر۔ ایک تو توحید ہو گئی، رسالت ہو گئی، آخرت ہو گئی۔ اب اللہ تعالی اللہ کی اپنی ذات کو اس طرح سے بیان فرما رہا ہے کہ تمہاری دنیاوی زندگی جو بھی موجود ہے یہ اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔ هو الذی خلق لکم، اور بھلے تم امیر ہو گئے ہو، بھلے تم بڑے باصلاحیت ہو، بھلے تمہیں گفتگو کا ہنر آ گیا ہے، بھلے تم بڑے سیانے بن گئے ہو، بھلے تمہیں دنیا بہت مل گئی ہے وافر، لیکن ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض، انسان ایک طرف مخلوق، ایک طرف اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اب یہ وہاں کھڑا ہے، اس کے ارد گرد جتنی دنیا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ ساری تیرے لیے ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ پیدا اللہ کی ہوئی ہے، انسان اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا میں جو کچھ ہے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ہر چیز انسان کے لیے اللہ نے پیدا کی۔ اس سے ایک نقطہ یہ نکلا کہ جس کے لیے دنیا پیدا کی گئی ہے، اس کا مطلب ہے دنیا کا بادشاہ اور دنیا سے بہتر مخلوق تو یہی ہے، تو اشرف المخلوقات، اسی لیے انسان کو کہا جاتا ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سارا کچھ انسان کے لیے پیدا کیا۔ دوسری بات اس سے یہ نکلی، یہ مسئلہ نکلا کہ ہر چیز انسان کے لیے حلال ہے، ہر چیز کی حلت ہے، الا یہ کہ قرآن میں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرمت بیان کر دی۔ جس کی حرمت بیان نہیں ہوئی، ہر چیز حلال۔ یہاں سے ایک اصول نکل رہا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اس سے اللہ نے منع نہیں کیا۔ ہمیں اشکال ہوتا ہے، اور بہت سارے جو گاڑے دیندار ہوتے ہیں نا، گاڑے دیندار، وہ ہمیں بہت ساری چیزوں سے روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ، جو چیزیں اللہ نے پیدا اپنے بندوں کے لیے کی ہیں وہ حرام کیسے ہو سکتی؟ کس نے حرام کی؟ ہاں وہ چیز حرام ہو جائے گی جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں دلیل آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے بارے میں فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، سارے جانور حلال ہیں، چرنے والے درندے نہیں، جو گھاس چرنے والے سارے جانور حلال ہیں، الا ما یتلی علیکم، سوائے اس کے جن کے نام بتا دیے جائیں کہ یہ حرام ہے۔ اب اس سے ایک اصول نکل آیا کہ معاملات اور اشیاء میں ہر چیز حلال ہوگی جب تک اس کے اوپر حرمت کا حکم نہ آ جائے۔ ٹھیک ہے جی، جب تک اس کے اوپر حرمت کا حکم نہ آ جائے ہر چیز حلال ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ لیکن یہ عبادات میں یہ اصول بالکل الٹ ہے۔ عبادات میں یہ اصول نہیں ہے۔ معاملات و اشیاء میں جہاں کوئی حکم نہ ہو، اس کی اصل حکم کیا ہے؟ اس کا حلت کا حکم ہے۔ مثلا یہ قمیص کا خاص سٹائل ہے جو ہم نے پہنا ہوا ہے، اس کا قرآن حدیث میں کہیں ذکر نہیں ہے، تو نہ ممانعت میں نہ حرمت میں کہیں ذکر نہیں ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ حلال ہوگا۔ جن کرسیوں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں ان کرسیوں کا کوئی ذکر نہیں، تو جب ان کی حرمت نہیں ہے تو یہ حلال ہے۔ علی ھذا القیاس ہر چیز حلال ہے جس کے اوپر حرمت کا حکم نہ آ جائے۔ لیکن عبادات میں بالکل الٹ اصول ہے۔ کیا؟ عبادات میں ہر چیز حرام ہے جب تک اس کے کرنے کا حکم نہ ہو۔ جب تک اس کے کرنے کا حکم نہ آ جائے ہم اس میں اپنی مرضی سے کوئی چیز نہیں کر سکتے۔ شریعت وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لا کر دی، اور دین وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لا کر دیا۔ لہذا وہاں اگر کوئی حرکت ایسی کی جائے گی، کوئی ایک کام بھی ایسا کیا جائے گا
جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم نہیں دیا تو وہ حرام ہوگا. من عمل عملا لیس علیہ امرنا، کسی نے اگر ایک کام بھی ایسا کیا جس کے اوپر ہمارا حکم نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فہو رد، وہ اللہ کے ہاں ریجیکٹڈ ہے، کوئی حیثیت نہیں اس کی. تو یہاں سے یہ بالکل دو یہاں سے اصول جو نکل رہا ہے، انسان اشرف المخلوقات، اور یہ زمین یہ دنیا اللہ کی نعمتیں، یہ سب انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں. اور جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے انسان کے استعمال کے لیے وہ استعمال کر سکتا ہے، جہاں تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی نہ ہو. کوئی شخص اگر انہی اشیاء کے استعمال میں فضول خرچی شروع کر دیتا ہے تو فضول خرچی دو قسم کی ہے. ایک فضول خرچی تو یہ ہے کہ آپ جو خرچ کر رہے ہیں وہ ہے جائز، لیکن وہ ضرورت سے زیادہ خرچ کر دیں تو وہ اسراف ہوگا، یہ بھی ناجائز ہے، اس کو بھی منع کیا قرآن اور ایمان کے خلاف. دوسری فضول خرچی یہ ہے کہ چاہے آپ تھوڑا خرچ کر رہے ہیں چاہے زیادہ خرچ کر رہے ہیں، لیکن وہ خرچ کرنے کا مقام ایسا ہے کہ جس کے بارے میں شریعت نے منع کیا ہے، بات ہی ناجائز ہے کہ اس کے اوپر آپ خرچ کر رہے ہیں. سگریٹ نوشی پہ خرچ ہو رہا ہے، فضول باتوں پہ خرچ ہو رہا ہے، لہو و لعب پہ خرچ ہو رہا ہے، یا اپنے تکبر کے لیے خرچ ہو رہا ہے، لوگوں کو دکھاوا کرنے کے لیے خرچ ہو رہا ہے. اللہ حاضر قیاس، اگر خرچ کرنے کی جگہ ہی غلط ہے تو وہ تبذیر ہے. اسراف بھی غلط ہے، تبذیر زیادہ غلط ہے. تبذیر کے بارے میں تو فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو ناجائز کاموں پر خرچ کرنے والے ہیں وہ تو ہیں ہی شیاطین کے بھائی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو ایک بات یہاں سے یہ نکلی کہ یہ ساری زمین انسان نے، اس دنیا کی زمین کی ساری چیزیں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی. ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر اللہ تعالیٰ مستوی ہوا آسمان کی طرف. فسواهن سبع سماوات، اور ان کو برابر کر کے بنا دیا 7 آسمان. یہ وہ بات ہے جو متشابہات قرآنی میں سے ہے. استوى علی العرش، اللہ مستوی ہوا، کیا مطلب ہے اس کا؟ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے، بخاری شریف میں بھی کچھ اقوال ایسے امام بخاری نے بیان کیے ہیں جس کا مطلب ہے ثم رفع الى السماء، پھر اللہ آسمان کی طرف چڑھا. اب چڑھنے کا ایک خاص کیفیت ہے جو ہم اللہ کی طرف منسوب نہیں کر سکتے. حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح حدیث کے اندر، کہ ینزل ربنا، اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے الی سماء الدنیا، دنیا کے آسمان کی طرف. تو اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے یا اپنے عرش سے آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، نزول فرماتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ تو کوئی خاص مقام رکھتا ہے، خاص وجود رکھتا ہے. اللہ کا نزول، اللہ کا صعود، اللہ کا چڑھنا، یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم اس کا کوئی مطلب قائم نہیں کر سکتے. یہ متشابہات میں سے ہے. کما ہوا شانہ، اللہ کی جیسی شان ہے وہ اسی کو لائق ہے، ہم اس کا تصور قائم نہیں کر سکتے. اللہ کا چہرہ کیسا ہے، اللہ کی کرسی کیسی ہے، اللہ کا عرش کیسا ہے. لیکن ایک بات یہ ہے، یہ 7 دفعہ قرآن میں آیا. ثم استوى، استوا کا جو لفظ ہے یہ قرآن میں 7 دفعہ ہے. تو اس کے بارے میں اگرچہ لوگوں نے تعویلیں کرنے کی کوشش کی ہے، اور تعویل وہی ہے جس کے بارے میں بات کر چکا ہوں کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. یہی تعویل ہے کہ ایسی تعویل کرنے کی کوشش کرنا وہ تشابہات کی کہ جو بظاہر کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی دور ازکار کوئی تعویل کر لیں. تو اس پر بھی لوگوں نے بہت ساری تعویلیں کی. درست نقطہ نظر یہ ہے کہ نہ اس کا مطلب چڑھنا مراد لے سکتے ہیں، یہ اللہ کی صفات میں سے ہے. علامہ ابن جریر نے ربی بن انس رحمۃ اللہ علیہ کا قول، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں غالباً، ان کا قول نقل کیا ہے کہ یہ استوا الی السماء ہو یا استوا علی العرش ہو، اس کا یہ اللہ کی صفات میں سے ہے. اور اللہ کی صفات کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، اور اللہ کی صفات کے بارے میں کوئی تصور قائم کرنا، اگر ہم اس کو مجسم مانیں گے اور کوئی تصور قائم کریں گے تو یہ غلط ہوگا. اللہ کی صفات کے بارے میں یہ نقطہ نظر رکھنا چاہیے کما ہوا شانہ، جیسے اللہ کی شان ہے ویسے ہوا ہے. ہمیں نہیں پتا وہ کیسے اللہ تعالیٰ وہاں پہ. بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا متوجہ ہونا، متوجہ ہونا.
پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا. اس کا بھی مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کی توجہ پہلے کسی اور طرف تھی، اب کسی اور طرف ہوئی. اللہ کی ذات میں تغیر لازم آتا ہے، اور تغیر یہ اللہ کی ذات کے نوعیت کے خلاف، ایسا نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہ بھی نہیں ہم کہہ سکتے. لہٰذا کیا کہیں گے؟ تو مستوی ہونے کا معنی مستوی ہونا ہی کر دیں. ثم استوى علی العرش ثم استوى الی السماء، پھر اللہ عرش کی طرف مستوی ہوا، عرش پر مستوی ہوا، آسمان پر مستوی ہوا. ہم اس کا معنی کرتے ہی نہیں، ضرورت کیا ہے؟ یہ اتنی اہم بات ہے، استوا کا معنی نہ کرنا اتنی اہم بات ہے. یہ مجھے بتائی مولانا عبدہ الفلاح، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، فوت ہو گئے. وہ قرآن پاک کے مفسر تھے، اور ایک مختصر حاشیے کا قرآن آپ کو بازار میں ملتا ہے، اشرف الحواشی، اگر بعض لوگوں نے شاید دیکھا ہو. اس میں 2 ترجمے ہیں اور ایک مختصر حاشیہ ہے. اور ترجمے تو غالباً ایک علامہ وحید الزمان کا ہے اور ایک شاہ رفیع الدین کا اور علامہ وحید الزمان. یہ 2 ترجمے، ایک لفظی ایک بامحاورہ، اور 7 حاشیہ ہے. بہت جامع قرآن، جامع حاشیہ. وہ جو حاشیہ لکھا ہے نا، وہ مولانا عبدہ الفلاح نے لکھا ہے. اس کے اوپر اگرچہ نام نہیں ہے، لیکن میں خود ان سے ملا ہوں، ان کی بالکل جب بستر پہ تھے، اور ان کا وہی جو علالت والا دور ہے فیصل آباد میں، تو میں ان سے ملا. تو انہوں نے، میرے ساتھ اور بزرگ تھے، ان بزرگوں سے وہ گفتگو کر رہے تھے، میں تو بس وہاں پہ بالکل خاموش سامع تھا. تو میں نے ان سے یہ بات سنی، اللہ اکبر، کہ انہوں نے ایک کسی بزرگ کا واقعہ سنایا، ہمارے کسی بزرگ کا. انہوں نے نام بھی لیا، چونکہ آپ لوگ نہیں جانتے، میں اس لیے ان کو سکپ کر رہا ہوں. تو انہوں نے نام لیا کہ وہ خواب میں مجھے ملے. میرے ایک جد امجد ہیں مولانا حافظ محمد بن بارک اللہ لکھوی. انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے 7 جلدوں میں، پنجابی نظم میں. تو قرآن پاک کی پنجابی زبان میں سب سے پہلی تفسیر وہ ہے، تفسیر محمدی کے نام سے. مارکیٹ میں اویلیبل ہے، کیونکہ آج کل پنجابی پڑھنے کا رواج نہیں رہا، اس لیے وہ کسی حد تک متروک ہو چکی پڑھنے کے حوالے سے. وگرنہ اتنی جامع تفسیر ہے، اور ساری اشعار کے اندر، اور اس میں تقریباً 3,500 اشعار ہیں پورے قرآن کی تفسیر میں. لیکن ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں شعریت کا رنگ نہیں ہے، شاعرانہ رنگ نہیں ہے، علمی رنگ میں اس کو وزن کے اندر کیا ہوا. 12 وہ کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں، یہ مولانا عبدہ الفلاح نے کہا کہ مجھے خواب میں حافظ محمد بن بارک اللہ رحمۃ اللہ علیہ نظر آئے خواب میں. اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی تفسیر میں کیا خوبی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میری تفسیر میں 7 خوبیاں ہیں. کہتے ہیں بس اتنا کہا تو میری آنکھ کھلی، تفسیر میں 7 خوبیاں. وہ کہتا میں سوچتا رہا کہ تفسیر میں 7 خوبیاں، میں اگر خوبیاں گننا شروع کروں اس تفسیر میں تو بہت ساری خوبیاں ہیں، تو 7 خوبیوں کا کیا مطلب ہے، اور 7 کا یہ عدد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں سوچتا رہا، مجھے سمجھ نہیں آئی. تو کہتے ہیں کہ میرے دادا مولانا محمد علی مدنی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں ہوتے تھے. 1929 میں وہاں تشریف لے گئے، اور اپنی وفات تک وہ وہیں پہ رہے، اور مسجد نبوی میں درس حدیث دیتے رہے مولانا محمد علی مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور وہیں پہ مدفون ہوئے جنت البقیع کے اندر. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک سال وہ آئے پاکستان، ہر سال وہ کوشش کرتے تھے پاکستان کا ایک چکر لگائے. کہتے ہیں وہ آئے تو میں نے ان کو خواب سنایا. تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ مجھے خواب آیا، مولانا حافظ محمد مجھے خواب میں ملے ہیں، انہوں نے کہا میری تفسیر میں 7 خوبیاں ہیں. تو وہ 7 خوبیاں کون سی ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ مولانا محمد علی نے سوچے سمجھے بغیر فوراً ایک بات کہی. انہوں نے کہا خوبی اصل میں یہی ہے کہ استوا علی العرش کی آیات 7 ہیں، اور 7 جگہ مولانا حافظ محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی تعویل نہیں کی، بلکہ اس کا معنی استوا کا معنی استوائی کیا ہے. یہی خوبی ہے اس تفسیر کی کہ اللہ کے بارے میں، اللہ کے قرآن کے بارے میں اپنی رائے پیش نہ کرنا خوبی ہے، بلکہ استوا کا معنی استوا ہے، اور یہ 7 ہی بات ہے. اچھا، میں اس وقت جب میں نے بات ان کی سنی تھی تو مجھے یہ اس میں کوئی خاص بات نہیں لگی، لیکن جب میں پڑھتا آیا ہوں اور استوا پہ جس طرح سے مفسرین نے گفتگو کی ہے، پھر سمجھ میں بات آتی ہے کہ استوا کا معنی نہ کرنا بھی خوبی ہے. اللہ کی ذات، اس کا استوا کی کیفیت کیسی ہے اس کو ویسا ہی سمجھنا چاہیے، کما ہوا شان ہو، جیسی اس کی شان ہے اس کے مطابق اللہ کریم مستوی ہوا.
یا اس کی طرف متوجہ ہوا یا اللہ تعالیٰ اس کی طرف چڑھا یا اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف دیکھا، مستوی ہوا، بات ختم ہوئی۔ الی السماء، سما کیا ہے؟ یہ جدید ذہن نے ایک اور شعبہ پیدا کیا، وہ کہتے ہیں سما سے مراد بلندی ہے، بس سما سے مراد کیفیت ہے، کوئی وجود نہیں ہے سما سے مراد۔ اور اس پر بڑی بات ہوئی، کہتے ہیں یہ جو ہم کہتے ہیں کہ آسمان ہے، کوئی آسمان شاسمان کوئی نہیں ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں یہ حد نگاہ ہے، جس کو ہم دیکھتے ہیں یہ نگاہ کی حد ہے، جہاں پہ ختم ہو جاتی ہے نیلی سی لگتی ہے، تو یہ اصل میں نگاہ کی حد ہے۔ بادل ہوں تو نگاہ کی حد پہلے آ جاتی ہے، بادل نہ ہوں تو دور تک جا کے نگاہ جہاں رکتی ہے ہم اس کو آسمان کہہ دیتے ہیں۔ حقیقت میں سما سے مراد صرف بلندی ہے، اور یہ ایک حصی وجود نہیں ہے، یہ صرف ایک خیال ہے اور کچھ بھی نہیں ہے سما کے اندر، محض بلندی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن نے اس کو کہا کہ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، کہ وہ ایک نہیں ہے، 7 ہے۔ کسی کے سمجھ میں آئے نہ آئے، اللہ 7 آسمان۔ سائنسدانوں کو تو ایک نہیں ملا آج تک، سائنسدانوں کو تو ایک نہیں ملا، اللہ کا قرآن کہتا ہے 7۔ بلکہ مزے کی بات یہ ہے، اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمینیں بھی 7 ہیں، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهُنَّ، سورہ طلاق کے اندر، کہ آسمان بھی 7 ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں۔ تو جن کو نہ آسمان 7 ملے ہیں نہ زمینیں 7 ملی ہیں، ان کو تو زمین بھی ایک ہی لگتی ہے، آسمان بھی ایک لگتا ہے اگر ہے تو، اور اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں پتہ چلتا۔ یہ ساری متشابہات قرآنی ہیں، لیکن ہمیں سمجھنا یہ پڑے گا کہ آسمان، جب اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے 7 آسمان پیدا کیے اور میں نے آسمانوں کو 7 بنایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حصی وجود ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا۔ اس کی وضاحت ایک حدیث میں بھی آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آسمان بنائے ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ زمین سے لے کر پہلے آسمان تک کا فاصلہ جو ہے وہ 500 سال کا فاصلہ ہے، اور پھر پہلے آسمان کی جو موٹائی ہے، اس کا جو تھکنس ہے، وہ بھی 500 سال ہے۔ جتنا فاصلہ زمین سے لے کر وہاں تک، اتنی آسمان کی چوڑائی ہے، موٹائی کہہ لیں۔ پھر اس کے بعد پہلے آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کا فاصلہ، اللہ اکبر۔ پھر دوسرے آسمان کی موٹائی بھی اسی طرح 500 سال کی، علی ھذا القیاس۔ 7 آسمان درمیانی فاصلہ 500 سال کا فاصلہ، اور ہر آسمان کی موٹائی بھی 500 سال کی موٹائی۔ پھر فرمایا کہ 7ویں آسمان سے اوپر اگر مزید 500 سال جایا جائے، کون جائے بھائی 500 سال، اللہ اکبر۔ کسی کی عمر اتنی ہو تو وہ جائے نا، کسی کے پاس صلاحیتیں ہونا تو دور کی بات، عمر ہی کوئی نہیں ہے۔ اور مجھے یوں لگتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت تو نہیں فرمائی، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جو سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں نا، یہ نوری سال ہیں، جیسے سائنسدان بتاتے ہیں نوری سال۔ اور نوری سال وہ ہوتا ہے کہ جتنا سفر ایک سال میں روشنی طے کرتی ہے نا، اتنا فاصلہ، اور روشنی ایک سال میں کتنا سفر طے کرتی ہے، وہ تو ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل سفر طے کرتی ہے۔ 1,86,000 میل ایک سیکنڈ میں، منٹ میں کتنا ہو گیا، گھنٹے میں کتنا ہو گیا، ہفتہ، مہینہ، سال، اور پھر 500 سال، اور پھر ہر آسمان کا درمیانی فاصلہ 500 سال۔ ذہن میں آنے والی بات نہیں، فہم اور ادراک سے بالا تر کوئی بات ہے۔ پھر 7ویں آسمان سے اوپر 500 سال بعد اوپر جائے تو ان فرشتوں کے پاؤں شروع ہوتے ہیں جن فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا، اور وہ 4 ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ یومئذ 8، قیامت کے دن وہ 8 ہوں گے۔ اب ظاہر ہے اس سے اور بھی بہت سارے اشکالات پیدا ہوتے ہیں کہ اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اللہ کا عرش اس کا مطلب ہے کہ کوئی اٹھا سکتا ہے جتنا بھی بڑا ہو۔ اب یہ ہمیں ہماری سمجھ میں آنے والی ساری باتیں، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عرش کی بلندی، اس کا صرف تصور قائم کرنے کے لیے کہ وہ کتنا ہے، فرمایا کہ وہ فرشتے کتنے بڑے ہیں، اس کے اوپر اللہ کا عرش کتنا ہے، اس کا تو تصور قائم نہیں ہو سکتا۔ صرف اتنا تصور کر لیجئے کہ ان فرشتوں کے
ٹخنے سے لے کر گھٹنے تک کا فاصلہ 500 سال کا فاصلہ ہے۔ اب اندازہ فرمائیے کہ یہ جو سٹیپ بائی سٹیپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت ہے، یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ آسمان جو ہیں 7 آسمان حصی وجود رکھتے ہیں، وہ ان کی موٹائی بھی ہے، ان کا درمیانی فاصلہ بھی ہے، اور یہ سارا فاصلہ تو حصی وجود کے درمیان ہو سکتا ہے، اس سے مراد محض بلندی نہیں ہے۔ اور یہ جو اشکال اگر کسی جدید ذہن نے پیدا کیا ہے تو وہ بالکل غلط ہے، اور یہ ایمانیات کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ذات ہر چیز کا علم رکھنے والی ذات۔ یہاں پہ ایک اور سوال ہے کہ پہلے زمین پیدا کی، هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ، پھر آسمان پیدا کیے۔ سورہ حامیم سجدہ کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، اور اس میں بھی ترتیب یہی ہے کہ پہلے زمین پیدا کی، پھر آسمان پیدا کیے۔ لیکن سورہ نازعات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد زمین کو بچھایا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اب یہ زمین کو بعد میں، اور زمین کتنی ہے؟ 7 زمینیں ہیں، یہ ذہن میں رکھیے، ایک زمین نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ایک تو قرآن نے کہہ دیا وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهُنَّ کہ زمینیں بھی اتنی ہیں۔ دوسرا بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی دوسرے شخص کی زمین اگر اٹھا لی، ایک بالشت بھی اگر زمین کسی نے لے لی، من اخذ شبرا من الارض ظلما، کسی نے اگر ایک بالشت بھی زمین کسی کی ہتھیا لی یہاں پہ ظلم کے ساتھ، تو فرمایا کہ قیامت کے دن فَإِنَّهُ سَيُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ 7 أَرْضِينَ، اس کو قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا اس کے گلے میں۔ اور 7 أرضین کا مطلب یہ ہے کہ 7 زمینیں ہیں، 7 زمینوں کا وجود ہے، تو یہاں بھی 7 زمینوں کو قرآن میں بھی ذکر ہے، اس لیے تسلیم کیا کرنا پڑے گا کہ آسمان بھی 7، زمینیں بھی 7۔ اور یہ جو بعد اور پہلے کی بات ہے، وہاں پہ فرمایا ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اس کے بعد دحا کیا، بچھایا، ہموار کیا، جیسے یہاں کہا ہے نا فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، ان کو 7 آسمان برابر کیے اور ٹھیک طرح سے بنا دیے، ویسے ایسے ہی فرمایا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کو برابر کر دیا۔ یہی سوال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن، ان سے پوچھا گیا تھا، جس کا ذکر بخاری شریف کے اندر ہے، اور اس کو امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے اندر بھی بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ کیا تضاد ہے کہ یہاں پہ کہا گیا کہ زمین پہلے بنائی ہے پھر آسمان بنائے ہیں، سورہ حامیم سجدہ میں بھی یہی کہا گیا، لیکن سورہ طلاق میں وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا کہ بعد میں زمین کو بچھایا ہے، یہ فرق کیا ہے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی کہ حقیقت میں جو دحا ہے، دحون جو ہے اس کا مطلب پیدا کرنا نہیں ہے، دحون کا مطلب یہ ہے کہ زمین کو پیدا تو پہلے کر لیا تھا، اس کو آسمان بنانے کے بعد قابل رہائش بنایا، قابل رہائش بعد میں بنایا، پیدا پہلے سے ہو گئی تھی، لہذا دحون کا مطلب ہے اس کو سیدھا کرنا، برابر کرنا، صاف کرنا، ہموار کرنا، اور اس کو قابل رہائش بنانا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں کیا، پہلے کیا، باوجود اس بات کے کہ یہ متشابہات قرآنی میں سے ہے، لیکن اس طرح کے اشکالات کا قرآن نے خود جواب دیا ہے، اور انسان اس طرح کے اشکالات سے نکل سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم اہدنا بالقرآن العظیم، اللہم انفعنا بالقرآن العظیم، اللہم ارفعنا بالقرآن العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔